ویلکم ٹو دا پچیہاس لرننگ اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کے ہی فلاسفر ہابس کو۔ ہابس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 1588 ہے اینڈ ہی واز ڈائڈ آن 1679۔ اگر ہم ہابس کی رائٹنگس کی بات کرتے ہیں تو اس کی ون آف دا بیسٹ بک ہے لیوائتھن، جو 1651 کے اندر پبلش ہوئی، جس کے اندر اس نے اپنے ایک رولر کا ایک آٹوکریٹک رولر کا کانسیپٹ دیا۔ اس کے علاوہ اس کی رائٹنگس میں آتا ہے ڈی کورپور پولیٹیکو ڈی کائف۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ہابس کی اسٹیٹ آف نیچر کو۔ ہابس کے مطابق جو اسٹیٹ آف نیچر تھی وہ ایک وار فیئر کی جو ہے ایک پرماننٹ اسٹیٹ تھی، جس کے اندر کنٹینیوس وارز تھی اور جس میں ہر ٹائم جو ہے ہانہ جنگی جو ہے وہ ہوتی رہتی تھی، اور یہاں پر جو انسان تھا ہی واز مووڈ بائی فیئر پاور اینڈ گلوری، اور وہاں کا انسان جو ہے وہ طاقت کے لیے، شہرت کے لیے اور خوف سے جو ہے اس نے موو کیا، اور دیر واز نو کوسچن آف رائٹ اور رانگ۔ وہاں پر کسی بھی قسم کی اچھائی کا، برائی کا اور انصاف کا، کسی بھی قسم کا اس طرح کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں تھا، اور جو عام انسان کی زندگی تھی اسٹیٹ آف نیچر کے اندر وہ بہت ہی مشکل تھی، بہت ہی غربت میں لوگ زندگی بسر کر رہے تھے، بہت ہی مختصر زندگی تھی اور بہت ہی ظالمانہ سلوک کیا جا رہا تھا۔ یعنی اسٹیٹ آف نیچر کی اگر ہم بات کریں تو ہابس ہمیں ایک ایسی اسٹیٹ آف نیچر کا کانسیپٹ دیتا ہے جس کے اندر ایک عام آدمی کی زندگی بہت ہی مشکل تھی، دشوار تھی اور مختصر تھی، اور وہاں پر ہر ٹائم ہانہ جنگی تھی، وہاں پر کسی کے حقوق اور فرائض کا تعین نہیں تھا، اور ہر کوئی طاقت کو، شہرت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب ہم نیکسٹ جو ہے اس کے لا آف نیچر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہابس کے مطابق وہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی سول لا تھا ہی نہیں اسٹیٹ آف نیچر کے اندر، اور جو لا آف نیچر تھا گورن دا ہیومن ایکشن۔ اس نے بتایا کہ جو لا آف نیچر ہے وہ بیسڈ کر رہا تھا دیٹ ایوری باڈی شوڈ ٹرائی ٹو سیکیور پیس بائی سیکریفائسنگ دا نیچر رائٹس بائی کانٹیکٹ وتھ ایچ ادر ٹو اے کامن ساورن۔ اس کے مطابق، ہابس کے مطابق ہر کوئی جو ہے اسٹیٹ آف نیچر میں کسی بھی قسم کا لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں تھا کہ جس کے تھرو جو ہے لا آف نیچر کے اندر کوئی بھی ایسا قانون نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان کی ریئیکشن سے ان کو گورن کیا جاتا، لیکن ایک قانون تھا۔ وہ قانون کیا تھا کہ جس میں آپ کی جو نیچر رائٹس تھے، لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی کے جو آپ کے بیسک رائٹس ہیں، اس کو سرنڈر کرنے کے بعد ایک ساورن سے آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ساورن اس کانٹریکٹ کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ اب نیچرل رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہابس کہتے ہیں جو نیچرل رائٹس ہیں وہ بیس کرتے ہیں پاور اینڈ اسٹرینتھ میں، یعنی اس کے مطابق جو مائٹ از رائٹ، یعنی جس کے پاس طاقت تھی وہی جو ہے حقوق کا اصل مالک تھا، یعنی کسی دوسرے کو کسی بھی قسم کے کوئی بھی حقوق حاصل نہیں تھے، لیکن جو لوگ طاقت کے بل بوتے پر جو ہے وہ حقوق و فرائض کا تعین کر رہے تھے، حقوق کو لوگوں کے چھین رہے تھے، تو نیچرل رائٹس کا کانسیپٹ بھی آپ کو ایسے ہی ملتا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں سوشل کانٹریکٹ کی، تو سوشل کانٹریکٹ ہابس کہتا ہے کہ لوگوں نے، ہر کوئی جو ہے جس نے جو ہے پیس کو، امن کو قائم کرنے کے لیے، امن کی خواہش کے لیے، جو لوگ اس پر امید تھے کہ امن ملے گا آپ کو ایک اسٹیٹ کے اندر، ایک ایسی اسٹیٹ جس کے اندر کنگ جو ہے یا ساورن آپ کو گورن کرے گا، لیکن وہ کس طرح سے گورن کرے گا؟ جب آپ اپنے نیچرل رائٹس کو اس کنگ کے آگے سرنڈر کر دیں گے، تو تب آپ اسٹیٹ کے اندر، ایک آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر یا ایک اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ آف نیچر سے نکل کے لا آف نیچر کے تحت نیچرل رائٹس کو سرنڈر کرنے کے بعد آپ ایک اسٹیٹ کا حصہ بن سکتے ہیں، اسی صورت میں جب آپ کانٹریکٹ کے اندر شامل ہوں گے۔ پھر ہابس کہتا ہے کہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے therefore necessarily acquired unlimited authority، یعنی غیر محدود یا لامحدود اختیارات جو ہیں وہ کس کے پاس ہوں گے؟ بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ یعنی ہابس نے جو ہے ایسا کانسیپٹ دیا جس کے اندر جو سوورینٹی ہے وہ صرف ایبسولوٹ ہے، ابو دا لا ہے اینڈ انڈیویژنیبل ہے اینڈ انلمیٹڈ ہے، یعنی ایسی سوورینٹی، ایسا اقتدار اعلیٰ
جس کے اندر آپ کو لامحدود پاورز جو ہیں وہ بلانگ کرتی ہیں کنگ سے. صرف اور صرف جو ہے وہ جو سوورن کنگ ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ نیچرل رائٹس کو یا ایک اسٹیٹ کو جو ہے وہ گورن کر سکتا ہے. اب ہابس کے مطابق جو لبرٹی ہے اسٹیٹ آف نیچر کی ڈینوٹڈ لائسنس, ٹھیک ہے, اور جو سول لبرٹی ہے اٹ ڈپینڈس اپون دا اسٹیٹ اینڈ اٹ واز گارنٹیڈ بائی دا اسٹیٹ. اٹ واز گفٹ آف دا اسٹیٹ اینڈ could be abrogated by its authority. ہابس کے مطابق جو لبرٹی ہے, جو آزادی ہے, آزادی کا کانسیپٹ ہابس ایسا دیتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ کتنی سول لبرٹی سٹیزنس کو پرووائڈ کرتی ہے, اور یہ اسٹیٹ کا گفٹ ہے جو وہ سٹیزن کو پرووائڈ کرتی ہے, اور یہ اسٹیٹ جو ہے اس کی رسپانسبل ہے. اسٹیٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ جب چاہے جو لبرٹی ہے اس کو ایبروگیٹ کر سکتی ہے, یعنی اس کو ختم بھی کر سکتی ہے. ہابس نے کسی بھی قسم کی ڈسٹنکشن نہیں کی اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ کے درمیان, اور نہ ہی کسی قسم کی اس نے سوورینٹی کی ڈی جیور اور ڈی فیکٹو سوورینٹی کے درمیان بھی کسی قسم کی بھی اس نے ڈسٹنکشن نہیں کی. ہابس کے مطابق جو انڈیویژول ہے وہ کہتا ہے کہ جو انڈیویژول لبرٹی ہے سیم کائنڈ آف لبرٹی لائک آپ کو زندہ رہنے کا جو حق ہے, یہ حق جو ہے کوئی بھی کسی سے چھین نہیں سکتا. اور اگر آپ کو لگے کہ جو سوورن کنگ ہے وہ آپ کی اختیارات کو, آپ کی زندگی کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے, تو جو اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ سٹیزن ایکشن لے سکتی ہیں. بیکاز جو سوورن ہے who could not defend his life, یعنی liberty to life which enable him to resist the sovereign if the latter attack his life. یعنی ہر ایک کو اپنی جو فریڈم آف اسپیچ ہے he must obey the sovereign and pay the taxes. وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیویژول ہے, ہر انڈیویژول وہ اسٹیٹ کے ساتھ اوبیڈینس کرے گا. لائک جس طرح کمیونزم کی اگر ہم فلاسفی کو دیکھتے ہیں تو ہابس کی جو فلاسفی ہے وہ کمیونسٹ اسکول آف تھاٹ کے ساتھ بلانگ کرتی ہے, جس کے مطابق جتنے بھی جو اختیارات ہیں وہ اسٹیٹ کے پاس ہیں, اور جو سٹیزن ہیں ان کا رائٹ آف اسپیچ ایسوسیشن یہ ڈپینڈ کرتا ہے اسٹیٹ کے اوپر کہ وہ اسٹیٹ ان کو دیتی ہے کہ نہیں دیتی, اور ان کی کنسائز یعنی ان کی جو ریلیجیس جتنے بھی جو افیئرز ہیں وہ بھی اسٹیٹ ہی رن کرے گی. دیٹس آل. جو ہابس کا کانسیپٹ ہے وہ ہمیں کافی کمپیریزن میں ملتا ہے جان لاک کی فلاسفی سے. جان لاک نے جو ہے وہ لمیٹڈ, اگر ہم جان لاک کی بات کرتے ہیں تو جان لاک نے ہمیں لمیٹڈ گورنمنٹ کا کانسیپٹ دیا, لیکن ہابس کی فلاسفی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ ان لمیٹڈ اور کافی بروٹل قسم کی جو مونارکسٹ ہے اس چیز کو وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. یعنی ایسی اسٹیٹ جس کے اندر تمام چیزیں جو ہیں انڈیویژول کی وہ اسٹیٹ سے بلانگ کرتی ہیں, اور اسٹیٹ ہی انڈیویژول کو رن کر سکتی ہے وداؤٹ جو ہے اسٹیٹ اتھارٹی. اسٹیٹ کی اوبیڈینس اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے. اس صورت میں جو ہے صرف ہابس نے اتنی آپشن چھوڑی ہے کہ اس صورت میں آپ اپنی لائف کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اگینسٹ اسٹیٹ. ادروائز جو ہے کسی بھی قسم کی کوئی فریڈم نہیں ہے, نہ اسپیچ کی فریڈم ہے, نہ کنسائز کی فریڈم ہے, اور نہ ہی کسی قسم کی اسپیچ کی, ایسوسیشن کی, پارٹی ایسوسیشن کی فریڈم نہیں دی. سو دیٹس آل. اگر ہم ہابس کی امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی بات کرتے ہیں تو ہابس کی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ بک جو لیوائتھن ہے اس کا بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو ہے وہ ایگزامس کے اندر پوچھا جاتا ہے, اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو ہابس کی اسٹیٹ آف نیچر تھی اس کی کنڈیشن کیسی تھی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز اے بروٹل, اٹ واز پور, نیسٹی, اور جو کامن جو لائف ہے کامن سٹیزن کی وہ کافی جو ہے مشکل تھی. تھینکس, دیٹس آل.